ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کا شکر ہے درود پاک کی محفل میں ہم شریک ہیں۔ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کی امت کے چنیدہ لوگ، انہوں نے امت کی اصلاح کے لیے بہت ساری کوششیں کی۔ ان میں سے ایک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ۔ آپ کی شان، عظمت، جاہ و جلال، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ دلی کے بااثر، پر تاثیر، روحانی ایسے عالم دین تھے، عالم ربانی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ لوگوں کو مسلمان کر دیا، اور تبلیغ اسلام، بقائے اسلام اور محبت اسلام اس طرح پھیلائی کہ جو دلی کا بادشاہ تھا وہ بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا اور مرید بن گیا۔ نام کیا بتایا ہے؟ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ مرید ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور ان کے خلیفہ ہیں۔ اور ان کے آگے بھی یہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیلا، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاکستان میں ان کے مرید حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو پتہ ہے جب بادشاہ وقت ان کا مرید ہوا تو بے شمار لوگ مسلمان ہونے لگے، بے شمار لوگ مسلمان ہونے لگے۔ یہ ان کا فیض تھا، لیکن یہ بات ہندوؤں کو ہضم نہ ہوئی، ہندو پریشان ہو گئے۔ غیر مسلموں نے بہت سارے ہیلے، بہانے اور معاملات کیے، لیکن اللہ تعالی نے ہر ایک معاملے میں اللہ نے آسانیاں فرمائی اور دین پھیلا، محمد رسول اللہ کا پیغام پھیلا۔ سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ ایک الزام بھی لگا تھا۔ اب ہم اگر مثلا دین پڑھیں یا پڑھائیں تو کوئی بات کر دے کہ یہ مولوی جا رہا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ محلے میں، رشتہ داروں میں لوگ کہتے ہیں بچوں کو حافظ بنا رہے ہو، مولوی بنا رہے ہو۔ طنزیہ بات سن کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کا بادشاہ جو ہے مرید ہوا تو کہنے لگا میں بادشاہت چھوڑ رہا ہوں، آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والے، بادشاہت تم چھوڑو گے تو کوئی اور آ جائے گا، کوئی ظالم آ جائے گا، تم بادشاہت کرو، میں اپنا ڈیرا آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ آپ نے اپنا ڈیرا، بادشاہ جو دلی کا بادشاہ تھا، نام ہے ان کا شمس الدین التمش۔ شمس الدین التمش عدل و انصاف کے حوالے سے، رحم دلی کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اور پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے اپنا مقام خود رکھتے ہیں کہ بادشاہ ہونے کے باوجود اسلام کی محبت،
قرآن کی محبت، اپنے شیخ کامل ولی کامل کی محبت، اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ مسلمانوں کو خریدا گیا، کیا کچھ مسلمانوں کو خریدا گیا، مسلمانوں کو خرید کر ہندوؤں نے ایک جال بچھایا۔ ایک ہندو عورت آئی، دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہو کر کیا کہتی ہے، وہاں پہ ٹال لگے ہوئے تھے، گھنٹیاں دیتی ہے بار بار۔ جب گھنٹیاں دیں تو بادشاہ نے کہا اس عورت کو، اس فریادی کو بلائیں جو بہت تنگ کر رہی ہے، یعنی بار بار صدائیں لگا رہی ہے، اس کو بلائیں۔ شمس الدین نے جب بلایا تو کیا دیکھا، وہ عورت پکار رہی ہے میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، اونچی آواز میں کہہ رہی ہے۔ سلطان شمس الدین التمش پوچھتے ہیں بی بی کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہا میرے ساتھ ظلم ہو گیا، لیکن کوئی اس کا کچھ کر نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا میرا۔ کہا تم بتاؤ کیا ہوا کیا ہے؟ بی بی کہنے لگی میری عزت لٹ گئی ہے، میری عزت تار تار ہو گئی ہے، یہ میرے ہاتھ میں بچہ ہے جو 2-2.5 ماہ کا ہے، یہ اس کا بچہ ہے، وہ مانتا نہیں ہے، میرے ساتھ زنا ہوا ہے۔ کہا کس نے کیا، میں سزا دوں گا۔ کہا بادشاہ تو کچھ نہیں کر سکتا اس کا۔ کہا کون طاقتور ہے؟ کہا کوئی اور نہیں، تیرے شیخ کامل حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پیر پریشان ہو، پیر کا نام سنا تو حضرت شمس الدین التمش پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، مصیبت زدہ کو دیکھا۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میری عزت لٹ گئی ہے تو پیر بچانا چاہتا ہے، میرے ساتھ ظلم ہو گیا تو پیر بچا رہا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو کیا آرڈر ملتا ہے، آپ کے نام ایک قاصد کو بھیجا جاتا ہے، قاصد جاتا ہے، جا کر پیر صاحب کو پیغام دیتا ہے۔ پیر صاحب اتنی شان و شوقت، عظمت، جاہ و مرتبے والے ہیں، اتنی شان و شوقت، جاہ و مرتبے والے ہیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے جب دلی کے بازار سے گزرتے تو لوگ کھڑے ہو جاتے، لوگ سلام پیش کرتے۔ جب آپ دربار میں گئے، دربار میں جا کر یہ مقدمہ قاضی کو سنایا۔ دین التمش قاضی کو کہتے ہیں گواہیاں لگائی جائیں۔ جب خواجہ بختیار کاکی دربار میں پہنچے، بادشاہ اٹھنے لگا، وزیر اٹھنے لگے، آپ نے کہا نہیں رکو، تم بیٹھو، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، آج ملزم بن کے آیا ہوں۔ گواہیاں لگیں، عورت نے چیخ کے کہا یہ ان کا بیٹا ہے، یہ ان کی اولاد ہے ناجائز۔ کہا گواہ، 4 لوگ مسلمان تھے کھڑے ہو گئے، گواہی دینے لگے، کہنے لگے ہمیں تہجد پہ لگا کے یہ ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ کی طرف رجوع کیا، کہا اللہ تیرے ساتھ ہی رابطہ ہے، تیرے ساتھ ہی معاملہ ہے۔ بادشاہ سے کہا مجھے 1 رات کی مہلت چاہیے۔ مہلت مل گئی، واقعہ مختصر کر رہا ہوں، مہلت مل گئی۔ جب اگلا دن آیا، عورت جو ہے رو رہی ہے، کہتی ہے مجھے آج ہی سزا چاہیے، آج ہی انصاف چاہیے، آج ہی اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں بادشاہ سے کہا 3 دن مجھے چاہیے، چوتھے دن آپ فیصلہ سنا دینا۔ بظاہر کوئی گواہ نہیں ہے، بظاہر کوئی نظام نہیں ہے، ہر چیز خلاف شرع، خلاف عادت معلوم ہو رہی ہے، مقدمہ، گواہیاں، سب کچھ پیر صاحب کے خلاف جا رہا ہے، لیکن اللہ کے اس ولی نے
3 दिन की मोहलत मांगी। आप घर जा रहे थे, लोग, दिल्ली के लोग जो सलाम करते थे, वो एक बात सुनकर सारी मोहब्बत, सारी परहेजगारी, सारी चीज़ों को पसे पुश्त रखा और उसी पे जहन टिकाया। लेकिन अल्लाह जिसे इज्जत अता करता है, कौन है जो जलील कर दे, कौन है जो उसकी इज्जत को कम कर दे, कौन है जो उसको नुकसान पहुंचा सके। होता क्या है, होता क्या है, बड़ी तवज्जो वाली बात है। 3 दिन की मोहलत मांगी, 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। अच्छा, आपको इल्म है कि 3 दिन की जो मोहलत मांगी तो क्या कहा? कहा मेरे शेख आ रहे हैं, मेरे पीर आ रहे हैं। कौन पीर? अजमेर के वाली हजरत ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे हैं। जब बात की तो उन्होंने कहा कि आज रात आप दिल्ली में थे, उन तक कोई कासिद पहुंच नहीं सकता था, ये कैसे आ रहे हैं? अब ये वो रास्ता था जो जिसे दुनिया की जहन, अकल, फहम और फिरासत मानती नहीं है, लेकिन शेख कामिल कह रहे हैं मेरा पीर आ रहा है। तीसरे दिन वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, आप चौथे दिन फैसला सुना देना। बड़ी तवज्जो वाली बात है। कई मुरीद जो है, कई मुरीद इस इल्ज़ाम की वजह से अपने ईमान और अपने पीर की जो शेख की मोहब्बत थी उससे हट गए। वो मुतज़लज़ल हो गई, परेशान हो गए। क्या हो गए? परेशान हो गए जी। लेकिन कुछ थे जो उन्होंने कहा ऐसा मेरा पीर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब बड़ी तवज्जो वाली बात है। तीसरा दिन गुजर गया। तीसरा दिन नमाज मगरिब के लिए जब पीर खड़े होने लगे, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी खड़े होने लगे, नमाज शुरू हो गई। नमाज में आंसू जारी हैं। क्या होता है? क्योंकि पीर नजर नहीं आया। तीसरे दिन का जो वक्त था वो खत्म हो गया। जब नमाज खत्म हुई तो देखा ख्वाजा गरीब नवाज की अभी 2 रकतें बाकी हैं। कितनी रकतें हैं? 2 रकतें बाकी हैं। बस इधर ख्वाजा साहब ने नमाज पढ़ी, उधर मुरीद ने नमाज पढ़ाई, नमाज मुकम्मल हुई। जब शेख के सीने से हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी लगे तो रो पड़े। जब अपने के गले में लगता है इंसान, कोई अपना दुख सुनता है, किसी को सुनाए तो रोना आता है ना जी। रो पड़े। कहा बेटे क्यों रोते हो? तुमने याद किया, तुमने बुलाया, मैं पहुंच आया, तो क्यों परेशान होता है? कहा मेरे ऊपर इल्जाम लग गया ऐसे गुनाह का जो किया नहीं है। शेख क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं बेटे क्या तू यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा इज्जत वाला है? वो नबी थे, उन पे इल्जाम लगा। फिर क्या फरमाया? फरमाया हजरत मरियम जो अल्लाह की वलियां हैं उन पे इल्जाम लगा। क्या तू उनसे बड़ा है? कहा सुबह होती है, देखते हैं शेख और मुरीद दोनों पहुंच गए जी। शेख ने जब बात शुरू की हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, तो औरत हिंदू थी, कहने लगी हमें तबलीग ना करो, हमें तबलीग ना करो, हमें बताओ कोई गवाह है कि नहीं है, का गवाहियां पेश करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा उन लोगों से जो मुसलमान थे, कलमा पढ़ते थे, कहा तुम बताओ जो सच सच है वही बताओ। बड़ी तवज्जो वाली बात है। लोगों ने पैसे लिए हुए थे, बिके हुए थे, उन्होंने गवाही क्या दी? कहा हमने देखा है घर से निकल रहे थे। अब वो बूढ़े हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी जो लाठी के सहारे चल के आए थे, आंखों से आंसू निकल आए जी। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो उनके अपने मुरीद के लिए सजदा रेज होते हैं, अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं और क्या कहते हैं? अल्लाह तू मदद कर दे। और खड़े होकर उस बच्चे की तरफ मुखातिब होते हैं जो औरत ने बच्चा गोद में लिया हुआ है। क्या कहते हैं? बच्चे तू बता तू किसका बेटा है? औरत चीख के बोलने लगी,
کہ بچہ بھی بولے گا؟ کہاں بولے گا بچہ؟ یوسف علیہ السلام کے لیے بھی بچہ بولا، قرآن میں ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو ان کے لیے بھی وہ اپنی سہیلیوں کو اکٹھا کر کے لے آئی۔ کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی تم پوچھو، میرے اس بیٹے سے پوچھ لو یہ کس کا بیٹا ہے۔ تو کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے رسالت دی ہے، میں نبی ہوں۔ بعد میں دنیا نے ان کا کلمہ پڑھا، جی وہ بھی اپنی ماں کی باقی کے لیے، صفائی کے لیے بولے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی یہ اشارہ ہی کیا تھا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کہا ہم یعنی اولیاء اللہ جو ہیں یہ بھی اولیاء اللہ یعنی شان کیا ہے؟ اولیاء اللہ بھی بنی اسرائیل کے نبیوں جیسی شان رکھتے ہیں، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کیا ہوا؟ بچہ کہنے لگا السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تمہیں سلام ہو۔ اس کے باپ جو ہے یعنی میرا باپ جو ہے وہ یہ نہیں خواجہ بختیار کافی نہیں ہے، خواجہ بختیار کافی نہیں ہے، بلکہ وہ جو بیٹھا نا سردار وہ ہے۔ بس یہ الفاظ کہنے تھے، وہ عورت گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ حضرت خواجہ بختیار کافی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے پیر معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگے۔ لوگ کھڑے ہو گئے، بادشاہ جھک گیا، قدموں پہ ہاتھ ہیں، عرض کرنے لگے حضور ہمارے پیر کو، ہمارے شیخ کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا دلی میں بھیجا تھا تبلیغ اسلام کے لیے، انہوں نے تبلیغ کی، لیکن دلی کے لوگوں، دلی کے بادشاہ تو بتا تو نے میرے خطب کا کیا انجام دیا؟ کیا ان کو جو ہے آپ نے اس کے محبت کے سلسلے میں کیا خدمت کی؟ تو نے الزام لگا دیا، تو نے بدنام کر دیا، گلی چوکوں کے اندر میرے خطب کو پریشان کر دیا۔ میں اس لیے اسے لے کے جا رہا ہوں، میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش بیٹھ گئے، عرض کی حضور یہ بقائے دین کے لیے، اسلام کے لیے، محمد رسول اللہ کے فرمان کے لیے ان کو ہمارے پاس چھوڑ دیں، ہم ان کی اب خدمت بھی کریں گے، خیال بھی رکھیں گے۔ بڑی شان والے تھے خواجہ بختیار کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایسے لوگ ایسے مرید تیار کیے۔ جب آپ کا انتقال ہوا وصیت یہ تھی کہ وہ بندہ جنازہ پڑھائے جس نے توبہ کے بعد کبھی نماز تہجد قضا نہ کی ہو، کبھی اس نے حرام کا لقمہ نہ کھایا ہو۔ بڑے بڑے صوفی پیر کھڑے ہیں، ہم جیسے لوگ بھی کھڑے ہیں جی۔ ساتویں صف میں سے حضرت سلطان شمس الدین التمش نکلے، کہنے لگے پیر کامل آج جاتے ہوئے تو نے میری جو محبت تھی، میری جو چھپ کے عبادت کرنے کا راز تھا وہ تو ظاہر کرتا گیا۔ تو یہ ایسے پیر اور پھر ایسے مرید بھی تیار ہوئے۔ آج ہمارے اندر اسلام کی محبت کم ہو رہی ہے، اللہ کے بندوں کی محبت کم ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ نفرتیں، بغض و عداوت، جادو ٹونا، نظر بد اور حسد نے ہمارے اندر سے اسلام کی محبت کم کر دی ہے۔ آپس کی نفرتیں، انہوں نے ہمیں اپنے اللہ سے دور کر دیا، محمد رسول اللہ سے دور کر دیا، قرآن سے دور کیا اور محمد رسول اللہ کے غلاموں سے دور کر دیا۔ سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کو درود پڑھنے سے دور کر دیا، قرآن کی محبت سے دور کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ درود کی محفل ہم سب کے لیے بخشش، مغفرت اور اپنے ایمان کو زیادہ کرنے کی محفل ہے، اپنے آپ کو دین کے قریب لانے کی محفل ہے۔
آپ بھی کوشش کریں، میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے بندوں کی سچی محبت عطا فرمائے، محمد الرسول اللہ کی غلامی عطا فرمائے اور اللہ کا خوف عطا فرمائے۔ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا